خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا آئندہ ہفتے وطن واپس آنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز شریف وطن واپس آ کر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ حمزہ شہباز اپنی والدہ اور بیٹی کے علاج کے لیے لندن گئے تھے۔ واضح رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز کی جانب سے بھی پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے ورکرز کنونشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو گرفتاری کے بعد اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل میں سیل تیار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جس سیل میں قید رہے تھے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی اسی سیل میں رکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے جاری کیے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے عمران خان کی گرفتاری پر طنز کے وار کر دیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں مریم نواز نے کہا کہ شیر بے گناہ بھی ہو تو بیٹی کا ہاتھ تھام کر لندن سے پاکستان آ کر گرفتاری دیتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ گیدڑ چور ہو تو گرفتاری سے ڈر کر دوسروں کی بیٹیوں کو ڈھال بنا کر چھپ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہر نکلو بزدل آدمی، لیڈر اور گیدڑ کا فرق جان گئی ہے قوم۔ مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بات سنیں نواز شریف، تھوڑی سی بہادری عمران خان کو ادھار دے دیں پلیز۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس زمان پارک لاہور پہنچ گئی تھی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج دو طبقات میں تقسیم ہوگا۔ 15 ارب کے رمضان ریلیف پیکج میں 1 ارب 15 کروڑ روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جبکہ 3 ارب 84 کروڑ روپے عام صارفین کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر 19 اشیاء پر 5 ارب روپے کا رمضان ریلیف پیکج دیا جائے گا۔ اس پیکج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ BISP مستحقین کے لیے جبکہ دوسرا حصہ عام صارفین کے لیے مختص کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز ذرائع کے مطابق رمضان ریلیف پیکج کا آغاز 20 مارچ سے ہوگا جس میں BISP مستحقین کو 1 ارب 15 کروڑ روپے کا ریلیف دیا جائے گا جبکہ باقی تمام صارفین کو 3 ارب 84 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ واضح رہے کہ رمضان ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹور پر 19 اشیاء پر 15 ارب روپے ریلیف دینے کا منصوبہ ہے۔ BISP کے مستحقین کو گھی 100 روپے، آٹے پر 52 روپے اور چینی پر 30 روپے سبسڈی ملے گی۔ BISP مستحقین کو 100 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے، گھی 300 روپے اور چینی 70 روپے فی کلو ملے گی۔ دوسری جانب عام صارفین کو آٹے پر 27 روپے، چینی پر 11 روپے اور گھی پر 25 روپے سبسڈی ملے گی۔ عام صارفین کے لیے 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے، گھی 490 روپے اور چینی 89 روپے فی کلو میسر ہوگی۔ اس کے علاوہ تمام صارفین کو دالوں پر 20 روپے کلو سبسڈی کے ساتھ ساتھ کوکنگ آئل پر 25، بیسن پر 50، کھجور پر 50 اور مشروبات پر 15 سے 30% تک ریلیف دیا جائے گا۔ چائے پر 100 روپے اور بلیک ٹی پر 30 روپے جبکہ مسالوں پر 10% رعایت دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ہر قیمت پر عمران خان کو گرفتار کرنا ہوتا تو PTI کارکن بغیر رکاوٹ نہیں بن سکتے تھے جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں جشن بہارا کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان پر پہلے بھی قاتلانہ حملے کی کہانی جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان عدالت میں پیش نہ ہونے اور سزا سے بچنے کے لیے بہانے کر رہے ہیں۔ گرفتاری کی کوشش کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، ان پر توشہ خانہ کی فرد جرم لگنی ہے، ان کو پتا ہے کہ پیش ہوں گا تو فرد جرم لگنی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس عدالت کا آرڈر لے کر زمان پارک پہنچی ہے، پولیس عدالتی حکم کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے زمان پارک آئی ہے، عدالت کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آئی ہے، ان کا الزام ہی بنیادی طور پر غلط ہے، وہ عدالتوں میں پیش نہ ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن میں توسیع کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں، سیاسی جماعتیں تو الیکشن کرانے کی ذمہ دار نہیں، ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، نون لیگ الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے، بنیادی موقف ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے الیکشن ہو، الیکشن عمران خان کی ضد کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔